أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یئسو، جو نا امید ہو گئے، من رحمتی، میری رحمت سے، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہے، عذاب علیم، عذاب دردناک. فما کان جواب قومہ، تو نہیں تھا جواب اس کی قوم کا، الا، مگر یہ کہ ان قالوا، انہوں نے کہا، اقتلوہ، قتل کر دو حضرت ابراہیم کو، او حرقوہ، یا ان کو جلا دو، فانجاہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرما دی حضرت ابراہیم کو، من النار، آگ سے. ان بے شک فی ذالک، اس میں لآیات، بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، اور اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. وقال، اور فرمایا، انما اتخذتم، بے شک جن کو تم نے پکڑ لیا ہے، جن کو تم نے بنا لیا ہے، من دون اللہ، اللہ کے ما سوا، اوثانا، بت اور معبود، مودت بینکم، محبت آپس میں تمہاری، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، آپس میں دنیا کی زندگی میں محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کی محبت میں بتوں کو خدا بنا بیٹھے ہو. ثم یوم القیامت، پھر قیامت والے دن، یکفر بعضکم ببعض، تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے، یکفر، انکار کرے گا، بعضکم، تمہارے بعض، ببعض، بعض کا، یعنی تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے. وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور لعنت کریں گے بعض تمہارے بعض پر، تم ایک دوسرے پر لعنت بھی کرو گے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ. وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. فآمن لہ لوط،
تو ایمان لے آئے حضرت ابراہیم پر ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام. وقال اور فرمایا حضرت لوط علیہ السلام نے انی مہاجرن بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں, بے شک میں مہاجر ہوں الی ربی اپنے رب کی طرف, انہو هو العزیز الحکیم بے شک وہ عزیز اور حکیم ہے, وہ زبردست اور دانا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ اور ہم نے عطا کیا حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق بیٹا, وَيَعْقُوبَ اور یعقوب پوتا, وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَجَعَلْنَا اور ہم نے رکھ دیا, ہم نے کر دیا, فی ذُرِّيَّتِهِ اس کی اولاد میں, النبوۃ نبوت بھی, والکتاب اور کتاب بھی, وَآتَيْنَاهُ اور ہم نے عطا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اجرہ فی الدنیا اس جد و جہد, اس محنت, اس ولولائے توحید کا ثواب دنیا میں بھی ہم نے عطا کیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ اور بے شک حضرت ابراہیم آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ صالح لوگوں میں سے ہوگا. ہم نے حضرت ابراہیم کو دنیا میں بھی اجر عطا کر دیا اور حضرت ابراہیم کو آخرت میں بھی اجر ملے گا. وَلُوطًا اور ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا, اذ قال لقومہ جب فرمایا انہوں نے اپنی قوم سے, انکم بے شک تم, لتأتون آتے ہو, الفاحشۃ بے حیائی پر, ما سبقکم ایسی بے حیائی, ما ایسی بے حیائی, ایسی بے حیائی, ایسی بے حیائی, ما سبقکم کہ نہیں کی ہے, ما نافیہ نہیں کی ہے تم سے پہلے, سبق پہلے کم تم سے, بہا اس بے حیائی پر, من احدن کوئی ایک, من العالمین لوگوں میں سے, عالمین کا معنی لوگ. اب دوبارہ معنی کرتا ہوں, ما سبقکم بہا من احد من العالمین تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی. اینکم کیا تم, لتاتون الرجال آتے ہو مردوں کے پاس, وتقطعون السبیل اور تم کاٹتے ہو راستے کو, وتاتون اور تم آتے ہو فی نادیکم اپنی مجلسوں کے اندر, المنکر برائی, وتاتون فی نادیکم المنکر اور تم اپنی مجلسوں میں برائی کے کام کرتے ہو, برے کام کرتے ہو. فما کان جواب قومہ, فما کان تو نہیں تھا, جواب قومی ہی حضرت لوط کی قوم کا, حضرت لوط کی قوم کا جواب نہیں تھا, الا مگر یہ کہ ان قالوا انہوں نے کہا, ان قالوا اتنا انہوں نے کہا لے آؤ ہمارے اوپر, بعذاب اللہ اللہ کا عذاب, ان کنت من الصادقین اگر آپ سچوں میں سے ہو, اگر آپ سچے ہو. قال فرمایا, رب انصرنی اے میرے رب میری مدد فرما, علی القوم المفسدین فساد پھیلانے والی قوم کے خلاف میری مدد اور میری نصرت فرما. 20ویں پارے کا 15واں رکوع, سورۃ عنکبوت کا 3را رکوع اور اس میں 8 آیات. سورۃ عنکبوت کا مرکزی عنوان ہے دین کے راستے میں مشکلیں آئیں گی, مشکلات آئیں گی, یہ مرکزی عنوان ہے. اور اس کے ساتھ عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت, صداقت کتاب اور صداقت قیامت بھی بیان ہے. وہ دوسرے ذیلی مضامین اس کے ساتھ, گویا وہ اس کے سپورٹنگ ٹاپک ہیں, لیکن اصل جو مرکزی نقطہ ہے, جو جوہر ہے, وہ یہی ہے کہ دین کی راہ میں مشکلات آئیں گی. اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا, رکوع پورا ہو گیا. وہی واقعہ کا تسلسل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں, والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ, حضرت نوح علیہ السلام سے ایک حوالہ پیش کیا, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دوسرا حوالہ پیش کیا, اور وہی تسلسل آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے اللہ کی آیتوں کی اور اللہ کی ملاقاتوں کا انکار کر دیا, اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. قوم کا جواب صرف حضرت ابراہیم کے دلائل کے مقابلے میں صرف یہ رہ گیا, ان کو قتل کر دو, ان کو جلا دو. آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیتے ہیں. جلانے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ وہ آگ کو بھی خدا سمجھتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم
6 بتوں کی پوجا کرتی تھی، 6 معبودوں کی پوجا کرتی تھی، چاند کی، ستاروں کی، سورج کی، اور لکڑی کے تراشے ہوئے پتھر کے وغیرہ وغیرہ آئیڈیلزم کے نام پہ بنے ہوئے بتوں کی، اور نمرود کی، اور آگ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر ایک معبود کو ان کے سامنے عاجز کر دیا تھا۔ سورج چاند تاروں کے بارے میں کہا طلوع اور غروب ہوتے ہیں، جس پہ عروج اور زوال آئے وہ رب نہیں ہوتا، رب ہمیشہ ایک حال میں رہتا ہے۔ فبہت الذی کفر، اور نمرود جو تھا اس کے ساتھ ڈائلاگ کر کے اس کو ناکام بنا دیا، اور بتوں کو کلاڑے سے جو تھا وہ ٹکڑے 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 کر کے برا حال کر دیا۔ کہا اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، آپ کو کیسے بچائیں گے؟ اور نمرود سے کہا اگر رب ہے تو چل سورج کو مشرق سے نکال، مغرب سے نکال، مشرق میں غروب کر، پھر دیکھتا ہوں میں تجھے۔ جب سب کی نفی کر دی حضرت ابراہیم نے، تو انہوں نے کہا ان کو اٹھا کے آگ میں پھینکتے ہیں، بس قتل بھی ہو جائیں گے، آگ کے حوالے بھی ہو جائیں گے، ہم لوگوں کو بھی سمجھا لیں گے کہ دیکھو اگر یہ سچے ہوتے تو آگ ہمارا خدا ہے، وہ ان کو نقصان نہ پہنچاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، بلکہ گلزار کر دیا، بلکہ باغ بنا دیا، بلکہ وہی دن حضرت ابراہیم کے تو لطف کے دن تھے، وہی تو بہترین عیاشی کے دن ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ نے ان کو آگ سے بچا لیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ساتھ ساتھ تاریخی حوالہ پیش کیا، سبق یاد رکھنا، یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، میرا خلیل میری خاطر آگ میں گیا ہے، تم صرف کلمہ پڑھ کے بچ جاؤ گے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، آزمائے نہیں گئے ہو، میں نے تو اپنے خلیل کو بھی آزمایا ہے، وہ بھی آگ میں گئے ہیں۔ دین کی راہیں مشکل ہیں۔ کیا کہتے ہیں، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم۔ رائے وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، مگر اس پہ چلنے والے خوشی رہے پچھتائے کم۔ اللہ اکبر، مگر اس پہ چلنے والے خوشی رہے پچھتائے کم۔ فانجا اللہ من النار، اللہ نے ان کو آگ سے بچا لیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس کے اندر بڑی بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بڑی بڑی نشانیاں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی ایک مرض کی تشخیص کی اور اس کا علاج کیا۔ دین حق کی طرف نہیں آتے ہو، دین باطل پہ جڑے ہوئے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ظاہری جھوٹی محبتوں اور جھوٹے تعلقات کی وجہ سے، تو یہ جھوٹی محبتیں اور جھوٹے تعلقات تمہارے یہ ادھر ہی دنیا کے اندر رہ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، تم نے اللہ کے علاوہ جن کو معبود بنا رکھا ہے، مودت بینکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی محبت کی خاطر، ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، قیامت والے دن تم ایک دوسرے کا انکار کر جاؤ گے، ویلعن بعضکم بعضا، اور تم ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، وماواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وما لکم من ناصرین، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا گزر جائے گی تعلقات کے بغیر بھی، دنیا کے تعلقات کی خاطر توحید کو نہ چھوڑو، دنیا کے تعلقات کی خاطر نبی کو نہ چھوڑو، رسول اللہ کو نہ چھوڑو، قرآن کو نہ چھوڑو۔ دنیا کے تعلقات اگر رکاوٹ بنتے ہیں تو ان کو چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول کو نہ چھوڑو۔ یہ خلاصہ دیا۔ فآمن لہ لوط، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت لوط علیہ السلام ایمان لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے حضرت لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے تھے۔ وقال انی مہاجر الی ربی، ساتھ یہ تیسرا حوالہ بھی ہے، نوح علیہ السلام کا پہلا حوالہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا حوالہ، حضرت لوط علیہ السلام کا تیسرا حوالہ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی مشکلات اٹھائی ہیں۔ وقال انی مہاجر الی ربی، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔
جی عراق سے شام کی طرف حضرت ابراہیم کے ساتھ ہجرت فرمائی. انہو هو العزیز الحکیم، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے، عزیز اور حکیم ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، پانچواں حوالہ، چوتھا حوالہ حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، چوتھا حوالہ. ہم نے عطا فرمایا حضرت ابراہیم کو اسحاق و یعقوب، اور حضرت یعقوب. وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ، اور ہم نے ان کی اولاد کے اندر نبوت رکھی. والکتاب، اور کتاب رکھی. وآتینا اجرہ، وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، اور ہم نے اس کا اجر ان کو دنیا میں بھی دیا. وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور بے شک ہم نے آخرت میں بھی اس کا، آخرت کے اندر بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے. حضرت لوط کا ذکر شروع کر کے درمیان میں تذکرہ حضرت ابراہیم کا پھر فرمایا، کیونکہ واقعات جڑے ہوئے ہیں، تعلقات بھی جڑے ہوئے ہیں، رشتہ داری بھی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، حضرت لوط علیہ السلام امتی ہیں، پھر حضرت لوط علیہ السلام خود نبی ہیں. حضرت ابراہیم کے تو امتی ہونے کے باوجود خود نبی بھی ہیں. تو وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، حضرت اسحاق اور یعقوب کا ذکر کیا. بڑی مزے کی بات ہے، اس آیت کے اوپر آ کر ذرا غور کریں. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس کا اجر حضرت ابراہیم کو دنیا میں بھی دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دین کی محنت کے لیے مشکلات اٹھائی ہیں، جو دین کا جو زبردست ولولہ توحید تھا حضرت ابراہیم کا، جو ولولہ تبلیغ تھا حضرت نوح کا، بالخصوص حضرت ابراہیم نے جو مشکلات اٹھائی ہیں، ان کا اجر، ان کا ثواب، ان کا بدلہ ہم نے ان کو دنیا میں بھی دیا ہے. اچھا، دنیا میں کیا دیا ہے؟ نمبر 1، فآمن لہ لوط، حضرت لوط ایمان لے آئے، حضرت لوط علیہ السلام. ایک. نمبر 2، وَهَبْنَا لَهُ اسحاق، حضرت اسحاق بیٹا دیا ہے. اور ویعقوب، اور پوتا دیا ہے حضرت یعقوب. پھر ان کے 12 بیٹے، ان میں حضرت یوسف نبی بھی ہیں. پھر وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، نبوت اور کتاب ہم نے انہی کے خاندان میں رکھ دی. دنیا کی فضیلتیں اور دنیا کی عظمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی. دنیا کا یہ اجر تھا کہ اولاد نیک اور صالح بھی، نبی بھی، بادشاہ بھی، صاحب وجاہت بھی، صاحب رزق بھی، صاحب عزت اور صاحب عظمت بھی، اور کئی جگہوں تک. اور پھر دنیا میں ایک اور اجر، آج پوری دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام واحد شخصیت ہے کہ پوری دنیا حضرت ابراہیم کا احترام کرتی ہے. یہودی کہتے ہیں ہمارے بڑے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہمارے بڑے ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہمارے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم ان کے ہیں جن کے پاس ابراہیم کا عقیدہ موجود ہے. سیدنا ابراہیم کا عقیدہ توحید جن کے پاس موجود ہے، وہ لوگ ابراہیمی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جو غیر اسلامی مذاہب ہیں، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی عزت اور بہت وقار کے ساتھ اور بہت تمیز کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں. تو یہ دنیا کا اجر ہے. ایک نقطہ، دنیا میں اگر انسان کوئی نیکی کا کام کرے، عبادت کا کام کرے، دین کا کام کرے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کا اجر عطا فرما دیں تو آخرت کا اجر ضائع نہیں ہوتا. انہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے. یہ بات بھی سمجھ گئے؟ وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے. حضرت ابراہیم نبی، حضرت یعقوب نبی، حضرت اسحاق نبی، حضرت یعقوب نبی، حضرت یوسف نبی، پھر چلتے 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 وہ حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ سارے نبی ایک ہی خاندان میں، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور ہم نے دنیا میں ان کا اجر عطا کر دیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا دنیا میں. حضرت لوط علیہ السلام کا حوالے کا تکرار آیا. اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، انکم، بے شک تم، لتاتون الفاحشۃ، بے حیائی کا کام کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم سے پہلے لوگوں نے کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا ہے.
ہم جنس پرستی کرتے تھے. انکم لتاتون الرجالا، رجالا تم بابوں سے یہ کام کرتے ہو. رجال کامل مرد کو کہتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم جنس پسند پرستی وہ بچوں سے کرتے تھے، نہیں. رجال کا لفظ ہے یعنی بابوں سے کرتے تھے. بوڑھے بوڑھے لوگ بھی ایک دوسرے سے جنس پرستی کرتے تھے، گئے تھے وہ بابے بھی گئے تھے. اب یہ سلسلہ ان کا رجال کا لفظ آیا یہاں پر. ایک تو یہ فرمایا کہ سب سے پہلے یہ تھے ہم جنس پرست، اور دوسرا یہ آیا کہ یہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کرتے تھے. وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم راستے کاٹتے ہو. دو معنی. ایک معنی یہ تھا کہ ڈاکہ زنی کرتے ہو، ڈاکے مارتے تھے راستوں میں. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جو نسل کا افزائش نسل کا جو سلسلہ ہے تم اس کو کاٹتے ہو. دوسرا معنی بھی ہے. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنی نادیکم مجلس، تم اپنی مجلسوں میں بڑے برے کام کرتے ہو. مجلس میں بڑے برے کام، ایسے ایسے کام کرتے تھے جو خلاف فطرت تھے، جن کا تذکرہ کرنا بھی اچھا نہیں ہے. یعنی مجلس میں بیٹھ کے ہر بیہودہ بات کرتے تھے، بیہودہ باتیں گفتگو کرتے تھے. بہت سارے لوگوں نے اس کی تفصیل بھی لکھی ہے، لیکن مسجد کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو ابہام ہی میں رکھوں کہ اتنی بری باتیں کرتے تھے کہ وہ کوئی شریف آدمی ان باتوں کا ذکر بھی زبان پہ نہیں لا سکتا ہے. مجلس میں کرتے تھے، چوک اور چرائے کے مجرم تھے. فما کان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان كنت من الصادقین. کوئی آسان کام نہیں ہے دین کو پھیلانا. حضرت لوط نے جب لوگوں کو تعلیم دی تو انہوں نے کہا اپنی توحید کو بھی اپنے پاس رکھو، اپنی صفائی اور اپنی طہارت کو بھی اپنے پاس رکھو، اور ہم یہ جو کام شرک کا کام، ہم جنس پرستی کا، قطع سبیل کا اور منکرات کا جو کر رہے ہیں کرتے رہیں گے. اگر آپ اپنی بات میں سچے ہو تو عذاب لا کے دکھاؤ. آسان کام نہیں ہے دین کا کام کرنا. یہ حوالہ دیکھ لو. اللہ اکبر. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. پیغمبر کے ہاتھ اٹھ کے اے میرے رب میری مدد فرما فسادی قوم کے خلاف. اور پھر ہوا کیا؟ ولما جات رسولنا. جو لوگ آج کے درس میں ہیں وہ اگلے درس میں اگر ہوئے تو پھر بات سمجھ آئے گی، کیونکہ اگلا درس اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ادھر پیغمبر کے ہاتھ اٹھیں، ادھر اللہ رب العزت نے فرشتے بھیج دیے، جاؤ حضرت ابراہیم سے ہو کر پھر صدوم پہ آ جاؤ. حضرت ابراہیم سے شام میں ملے آ کے فرشتے. حضرت ابراہیم نے کھانا تیار کیا، فرشتوں نے نہ کھایا. حضرت ابراہیم کے دل میں خوف محسوس ہوا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. فرمایا آپ نے ڈرنا نہیں ہے، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں، ہم ان لذات سے اور ان ضروریات سے پاک ہیں. ہاں خوشخبری دیتے ہیں اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا. حضرت اسحاق. اہلیہ جو تھی وہ پردے میں تھیں، باہر آ گئیں. فسکت وجہ، کہنے لگی کیسے بیٹا ہوگا، ہم تو بوڑھے ہیں. حضرت ابراہیم بھی حیران. فرمایا اللہ تعالیٰ نے قانون بدل دیا ہے، قدرت کا مظاہرہ ہوگا، اسی بڑھاپے میں آپ کو بیٹا عطا ہوگا. اور ہم جا رہے ہیں صدوم جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کیوں صدوم کیوں جا رہے ہیں؟ بس وہاں کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ زمین کو الٹ دینا ہے. حضرت ابراہیم کہنے لگے نہ جائیں، وہاں حضرت لوط ہے. حضرت ابراہیم نے جھگڑا شروع کر دیا. قرآن نے نقشہ کھینچا ہے. پھر اس قوم کا کیا حال ہوا اور آج تک وہاں کیا اثرات ہیں، یہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے رکوع میں ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ دین کے راستے میں مشکلات آتی ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم طهر قلوبنا للصدق وزين لساننا بالحمد والثناء. آمین. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت أقدامنا على دينك. آمین. يا الله يا رحمن يا رحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.